رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب في الثوب الأحمر. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال باب ايش في الثوب الأحمر. ها نعم. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال قال رحمه الله تعالى: باب الثوب الأحمر، أي حكم الصلاة في الثوب الأحمر. أحمر لون من الألوان، لون كما أنه يكون أخضر وأبيض وبني وأحمر وغير ذلك. أي ما حكم الصلاة في ثوب الأحمر، في ثوب؟ فالمقصود منه بأن الصلاة يجوز فيه جواز الصلاة فيه، جواز الصلاة في الثوب الأحمر. نعم. مقصد یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. نعم. سرخ اگر جوڑا ہو تو اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے. جی. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمرو بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. في قبة حمراء أي قبة يكون بلون أحمر، لون أحمر. نعم. ورأيت بلالا من أدم، هذا هو من الجلد. نعم. ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت بلالا، میں نے دیکھا بلال کو، ان کے پاس تھا وہ برتن جس میں آپ کے وضو کا پانی تھا. وضو بفتح الواو بمعنى الماء، بفتح الواو بمعنى الماء. نعم. كان الإناء الذي كان فيه ماء الوضوء، نعم. ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن ورأيت الناس رأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورأيت الناس يبتدرون، سبقت کرتے تھے، یتبادرون، جلدی کرتے تھے ایک دوسرے سے جو ہے نا، وہ جو ہے نا آگے ہونے کی جو ہے نا لینے کی، آپ کے برکت کو لینے کی کوشش کرتے تھے نا۔ اور اس کا معنی یتنازعون بھی ہے کہ پہلے میں، ہاں پہلے میں جو ہے نا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے جب برکت والی چیز ہو تو وہ جو ہے نا اس میں یہ آ جاتا ہے کہ میں محروم نہ ہو جاؤں، کہ اس سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ ہر آدمی پہل کرتا ہے، ہر آدمی دوسرے سے پہل کی کوشش کرتا ہے، پہل کی۔ نعم۔ فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم اعلیٰ وہ یبتدرون، ہر ایک سبقت کرتا تھا اس پانی کو لینے کے لیے، اس پانی کو، ذالک الوضوء اے الماء، ذالک الوضوء اے الماء، اس پانی کو لینے کے لیے سبقت کرتے تھے۔ نعم۔ فمن أصاب شيئا تمسح به ومن لم يصب ومن منه اصاب منه شيئا تمسح به، جس کو یہ برکت حاصل ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کی برکت حاصل ہو جائی، تمسح به اے وجہہ، تمسح به اے، وہ اپنے چہرے پہ وہ ہاتھ وہی مبارک پانی سے تر شدہ، مبارک پانی کے بلل سے اس کے تر شدہ پانی کو تبرکاً اپنے چہرے پہ، کیونکہ چہرہ جسم میں یہ سب سے افضل حصہ ہے، چہرہ جسم میں سب سے افضل حصہ ہے، تو اس لیے اپنے اس افضل حصے پہ وہ جو ہے نا لے لیتا نا۔ ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد اور صاحبه، جس کو یہ جو ہے نا برکت حاصل نہیں ہوتی تھی، جس کو برکت حاصل نہیں ہوتی تھی، وہ دوسرے ساتھی کی رطوبت، جو اس کے اس پانی کی رطوبت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اس سے وہ لے کر تبرک حاصل کر لیتا تھا نا۔ ثم رأيت بلالا أخذ عنزة له حنزة فرسا، أي العصا الذي يكون له سنان أو غير ذلك، يعني تحته يكون كالمسمار، کیل کی طرح جو ہے نا نیچے سے، نعم، وہ عصا کے نیچے سے، نعم۔ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، فرکزها، انہوں نے زمین میں گاڑ دیا، زمین میں ایسے، کیونکہ اس کے نیچے جو ہے نا چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا تھا نا کیل کی طرح، تو اسے زمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا، اور مقصود اس کا سترہ تھا، مقصود اس کا کیا تھا؟ سترہ تھا۔ تو میرے بھائی جو ہے نا، نماز پڑھتے ہوئے کوشش کیا کریں کہ آپ راستے میں نماز نہ پڑھیں، آپ کی نماز میں تو خلل نہیں آئے گا، لیکن جو گزرے گا اس کے لیے گناہ ہوگا۔ المرور بین ید المصلی فیہ ذنوب، کما جاء لو یقف 40، مفہوم الحدیث، لو یقف 40 خیرا له من ان یمر، خیرا له من ان یمر، اگر اسے 40 گھنٹے، 40 سال، 40 دن، 40 مہینے الاخری، لو یقف 40، پھر چلہ ہمارا آ گیا اس میں کیا آ گیا؟ چلہ آ گیا، چلہ آیا کہ نہیں؟ اب اور آ گیا۔ فرمایا جس نے 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ مجھے آپ کو نصیب فرما دے، اس نے پڑھی تو وہ نفاق سے نکل جائے گا، وہ نفاق سے نکل جائے گا۔ اور ہم کہتے ہیں جس نے 40 دن لگا دیے، اس سے اس کی بری عادتیں چھوٹ جائیں گی، اس کی کیا؟ اس میں نیک عادتیں آ جائیں گی۔ بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے گا، نمازی ہے تو تہجد گزار بن جائے گا، نمازی ہے تو تہجد گزار بن جائے گا۔ اور کچھ نہیں آتا، سورۃ فاتحہ اور نماز نہیں آتی، تو اس کو 40 دن میں نماز تو آ جائے گی، ثنا بھی آ جائے گی، سورۃ فاتحہ بھی آ جائے گی، سورۃ اخلاص بھی آ جائے گی، تشہد بھی آ جائے گا، درود شریف بھی آ جائے گا، تو وہ جو ہے نا یہ چلہ نکل آیا، لو یقف 40 خیرا لہ من ان یمر۔ تو اس لیے میرے بھائی
رکضہا وہ انہوں نے وہ عنزہ جو ہے نا وہ وہاں لگا دیا تاکہ نماز پڑھنے والے، تو آپ کو بھی اور ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ راستے میں نہ کھڑیں، راستے میں نماز نہ پڑھیں، یا آگے الماری ہے، عمود ہے، کچھ ستون ہے، اس کو اپنا سترہ بنا کر جو ہے نا، یا دولاب ہے اس کے جو ہے نا الماری ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے نا نماز جو ہے نا قریب پڑھیں نا۔ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء فی مشمرا حلۃ حمراء، یہ جو ہے کیا نام ہے، اسی سے جو ہے وہ جواز ثابت ہو گیا، جواز نعم۔ مشمرا اور وصلى وہ جو ہے نا احناف کے ہاں اس میں کراہت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حلہ جو تھا، یہ بردہ تو تھا، یہ چادر جو تھی اس میں سرخ پٹیاں تھیں، سرخ علیحدہ نہیں، وہی اسی میں نسج کی ہوئی، نسج بنی ہوئی نا۔ صلى إلى العنزة بالناس تو ركعتين آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سترہ بنا کر نماز 2 رکعت پڑھی نا۔ ورأيت الناس والدواب اور آپ نے کہا میں نے دیکھا لوگوں کو اور جانوروں کو یمرون بین یدی العنزہ، وہ سترے کے بعد جو ہے وہ گزرتے تھے نا۔ باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب نعم۔ قال أبو عبد خشب الله والخشب بفتح الخاء وبضم الخاء، خشب والخشب نعم، جمع خشبة نعم، بفتحتين نعم خشب، وبضمتين خشب نعم، جمع خشبة نعم۔ قال أبو عبد الله ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقراطير لم ير الحسن، سيدنا حسن بصری رحمہ اللہ، باسن اے عدم جواز، باسن اس کا معنی گناہ نہیں ہے، اس کے باس کا معنی کیا ہے، یعنی ناجائز ہونا، ناجائز ہونا نعم۔ ان یصلی علی الجمد، جو پانی جمع ہوا ہو ٹھنڈی سے، جیسے برف کا بلہت جیسے، اور اگر ٹھنڈے علاقوں میں جائیں تو ماشاءاللہ جو ہے نا پوری زمین جو ہے نا وہ برف بنی ہوتی ہے، پوری زمین، سڑکیں اور یہ پوری زمین برف بنی ہوتی ہے نعم۔ علی الجمد، علی الجمد وجمد نعم، وہ ٹھنڈک کی وجہ سے جو ہے نا نعم۔ والقناطیر والقنطرۃ، قناطیر سے مراد جسر ہے، مال کثیر نہیں ہے، جسر ہے، پل، کیا ہے، پل نعم نعم، پل کہتے ہیں نا، نیچے نہر کے اوپر جو پل باندھتے ہیں، نیچے پانی گزر رہا ہوتا ہے، اوپر کیا ہوتی ہے، چلنے کی جگہ ہوتے ہیں، یا سرنگ میں اوپر پانی چل رہا ہوتا ہے، نیچے راستہ ہوتا ہے، نیچے یعنی پانی اوپر بھی ہوتا چلتا ہے، تو یہ سرنگ سے واسطہ جو ہے نا وہ درمیان میں وہی جو ہے نا چھت اس کی جو ہے نا سرنگ کی، اور سرنگ میں گزرتا ہے نا۔ وَإِن جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ ان جرا تحتہا بول، اگر وہ گندے نالے پر بھی ہے، اگر وہ پل گندے کیا کہتے ہیں جہاں بول و براز جو ہے نا چلتا ہے، گٹر کا پانی جس میں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، گندا نالا کہتے ہیں نا، تو یہاں یہ محاوراتی معنی جو ہے نا وہ لے لے کہ اگر جو ہے نا وہاں گندا پانی بھی چلتا ہے جو ہے نا أو فوقها، یا اس کے اوپر گندا نالا چل رہا ہے، نیچے سرنگ میں سے یہ گزر رہا ہے، نیچے سرنگ میں سے، نیچے سرنگ کا معنی آتا ہے نا نعم، ثقبا فی الارض، الثقب فی الارض نعم، أو أمامها یا اس کے سامنے نعم۔ إذا كان بينهما سترة اذا کان بینہما سترۃ، اس کے نماز پڑھنے والے اور اس گندے پانی کے درمیان جو ہے آڑ ہو یا دیوار ہو یا پردہ ہو، یعنی وہ ایسی صورت میں ہو کہ اس تک اس کا اثر نہ پہنچ رہا ہو، اس تک اس کا رکاوٹ ہو جس کی وجہ سے اس تک اس کا پانی نہ پہنچ رہا ہو نعم۔ وصلى أبو هريرة یعنی اس سے جو ہے نا وہ ایسی معنی ہو کہ وہ نجس پانی اور اس کے اور نجس پانی کے درمیان آڑ ہو یا دیوار ہو نعم۔ وصلى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد بصلاة الإمام، یہ اثر آ گیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ ظاہر المسجد، مسجد کی چھت پر نعم، بصلاۃ الامام، بصلاۃ الامام، تو اس لیے کہ
چھت پر جائز ہے، لیکن انہوں نے علماء نے لکھا ہے کہ امام کی حرکت پہنچ رہی ہو. امام کی حرکت سے مراد کیا ہے؟ اس کا رکوع میں جانا، اس کا رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، قعدہ میں بیٹھنا، جلسہ میں جو ہے نا بیٹھنا، اور اس سے اٹھنا، یہ سب حرکت ان تک پہنچ رہی ہو، چاہے بلا واسطہ، چاہے بلا واسطہ. نعم. وصلى ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما علی الثلج. اور ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے نماز پڑھی برف پر، نماز پڑھی برف پر. نعم. وبه قال حدثنا علی بن تو عبد اللہ. نعم، تو اس سے میرے پیارے جو ہے نا وہ یہی ثابت ہوا کہ اپنا ممبر اور سطوح اور خشب اور جمد یا جمد اور اس پر جو ہے نا نماز پڑھنی جائز ہے. اور اگر گندا نالا ہو اس کے نیچے یا اس کے اوپر، اس صورت میں بھی وہ نماز جو ہے نا وہ جائز ہے. نعم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سأل سهل بن سعد من أي شيء سألت المنبر. سهل بن ساعد، سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آخری صحابی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، جن کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا. اور یہ جو ہے نا سن 1900 نہیں، استغفر اللہ، ہجری کی جو ہے نا 88 سنہ 88 88 جزاک اللہ 88 سال 88 سال ہجری میں ان کا جو ہے نا وہ انتقال ہوا تھا. یہ نا یہ آخر تھے مدینہ میں. جی. اور بعض جو ہے نا کہتے ہیں نہیں اس کے بعد، واللہ اعلم بالصواب. سیدنا سہل بن سعد. نعم. فقال ما بقي في الناس أعلم به. لحظہ سہل بن سعد من ای شین المنبر، سوال کیا گیا کہ کس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا. ممبر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذع النخلہ پہ، کھجور کے تنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، کھڑے ہوتے تھے. پھر یہ ان کے جو ہے نا عورت کی جو تھی صحابیہ انصاریہ تھی، بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام بھی عائشہ تھا، عائشہ انصاریہ، واللہ عالم بالصواب. ان کا جو ہے نا وہ جو غلام تھا میمون یا کوئی اور بھی نام لکھے ہیں انہوں نے، تو اس نے وہ نجار تھا، نجار درخان کہتے ہیں نا، نجار تھا، اس نے ممبر بنایا. اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنے کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جب خطبہ دیا تو تنا جو ہے وہ فراق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق سے اور رفاقت کی دوری سے رونے لگ گیا، اور اس کے جو ہے نا جیسے چھوٹا بچہ رو کر پتہ نہیں ایک آواز نکالتا ہے، پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، ہاں، ہچکیاں ماشاءاللہ، وہ ہچکیاں جو ہے نا وہ ہچکیاں نکالنے لگا. ہاں. اب وہ عقل کے پیچھے والے وہ کل کہتے تھے اچھا ہاں یہ تنا بھی روتا تھا. ہاں میاں، آج تو تمہاری گاڑی روتی اور خوش ہوتی ہے. آج تو نئی ٹیکنالوجی سے ایسے چیز آئے ہیں، ایسے چیز بہت عرصہ ہوا، کافی جو ہے نا میرے خیال میں 20 سال یا اللہ عالم. میں مانچسٹر گیا تو ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے نئی مرسیڈیز لی ہوئی تھی، تو نے کہا، مجھے کہنے لگا جی آپ دیکھیں اس کو. میں نے کہا دیکھا. اب آگے دیوار تھی، انہیں پوری طرح پریشر دے کر اس کو تعشیق کہتے ہیں، جس عربی میں تعشیق کہتے ہیں، اب جو ہے نا پورا ایکسیلیٹر دبا کے اس نے یوں، میں نے کہا گاڑی کہنے کا دیکھتے، گاڑی جب ایک فاصلے پر ہوئی تو خود بخود چیخ کے اس نے گاڑی نے خود بریک ماری اور کھڑی پہنچ گئی. اب جب وہ جمادات میں اتنی حساس پن آ گیا ہے، جمادات میں، ہاں، اب وہ گاڑی جو ہے نا وہ کہتے تھی آگے جو ہے نا چیک پوسٹ ہے، آگے شاپ آ رہی ہے، آگے پیٹرول پمپ آ رہا ہے، بولتی تھی. حالانکہ اس سے پتہ نہیں 2 کلومیٹر پہلے یا کتنی واللہ عالم جو اس کی رینج تھی رکھی ہوئی، اس کے مطابق وہ بولتی تھی، اس کے مطابق وہ بولتی. تو جب جمادات میں یہ چیز آئی ہے، اور پھر قرآن سے بھی یہ ثابت ہے
جیسے جب کفار کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ ربنا، اور اللہ جانتے ہیں یہ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عدل کے جتنی بھی روٹین ورک تھا وہ پورا ہوگا، وہ پورا ہوگا۔ یہ کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، روز جو ہے نا ہسٹری جو ہے نا لکھی جا رہی ہے، اعمال نامہ لکھا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اتمام عدل کے لیے جب وہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا، اللہ کی قسم یا اللہ ہم مشرک نہیں تھے، اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، چلو اس کی منہ کو بند کر دو، مہر لگا دو، اس کے منہ کو گنگا بن جائے، زبان تو موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن مہر لگی ہوئی ہے، گنگا بن جائے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اب یہ ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، ہے اس میں زبان؟ ہاں، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں میں ہے زبان؟ نہ، اور پھر یہ شکایت کریں گے اپنے سے، اچھا تو اپنا ہو کر، ہمارا حصہ ہو کر ہمارے خلاف گواہی دیتا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اپنے ہی جسم کو کہیں گے اچھا اپنا ہو کر میرے جسم کا حصہ ہو کر تو میرا دشمن بن رہا ہے، میرے خلاف گواہی دینے رہا ہے، تو جسم کہے گا میرا اصل مالک تو اللہ ہے، اصل مالک اللہ، میں اس کے امر تک کے تحت ہوں۔ قال انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے جب ہمیں بلوایا ہے وہ مالک حقیقی ہے تو میں کیوں نہ بولوں۔ تو میرے پیارے جمادات بھی، وہ تنا جو تھا وہ رو رہا تھا اور ہچکیاں لے رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے، ہچکیاں لے رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے ضرورت کے لیے اور پھر درخت کو بلاتے تھے، کھجور کو بلاتے تھے، وہ چل کر آتی تھی، وہ چل کر آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی ضرورت پوری فرمانے کے بعد پھر فرمائے ارجعی الی مکانک، واپس چلی جا، واپس۔ تو اب جو ہے نا یہ سب چیزیں ماوراء عقل نہیں رہی، ماوراء عقل، خلاف عقل تو پہلے ہی نہیں تھی، نعم۔ تو کالا نام یا حبیبی وین کننا منبر، نعم، من اصل الغابت عملہ فلان، هذا اسمه میمون مولا فلانہ، مولا، اور یہ جو ہے نا حضرات نے لکھا ہے کہ اس کا نام عائشہ تھا، ان کا غلام انصاریہ تھا، مہاجرین میں سے نہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ معصومہ عفیفہ امہات المؤمنین یہ مہاجریہ ہے، یہ نعم، اور یہ انصاریہ تھا، یہ عائشہ کون سی تھی؟ انصاریہ تھی، انصار۔ والذین آووا ونصروا، الذین ہاجروا خرج الاوطان والاموال والاقارب، نعم، وهاجروا لسبب إعلاء كلمة الله ولسبب إعزاز الدين وبسبب عمل على الدين، تركوا كل شيء، تركوا كل شيء، فهذا سمي مهاجر، سمي هجروا، وهجرهم هجرا جميلا، الحجر بمعنى الترك، الحجر بمعنى ترك، نعم، نعم يا أخي۔ فقال ما بقي في الناس قال أعلم نعم، وقام عليه صلى الله عليه وسلم، قام عليه، هذا هو دلالة على ترجمة الحديث، نعم، وهي الصلاة على المنبر، یہ ہے، نعم، هذا مطابقة الحديث بالباب اور ترجمے کے ساتھ، نعم، أعلم به مني وهو من أصل الغابة وعمل نعم، فلان مولى من فلان۔ اصل الغابت، غابہ کی لکڑی سے، اور غابہ جو ہے نا یہ مدینہ شریف کے قریب جنگل کا ایک نام بھی ہے، جہت کا نام بھی ہے، کہ اس جگہ کے لکڑیوں سے، اس جگہ کے لکڑیوں سے، نعم، فلان مولى فلانة لرسول عاملہ الله، فلان، وہ قالو اس کا نام جو ہے نا وہ میمون تھا، اس کا نام میمون تھا، وغیر ذالک، نعم۔ وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھڑے ہوئے، نعم، هذا قال وقام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حين عمل، جب بنایا گیا، ووضع، اور اس کو رکھا گیا مسجد میں، نعم، فاستقبل القبلة وكبر، نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر فرمائی نماز کی، نعم، وقام الناس خلفه، اور وقام الناس، یا صحابہ قاموا خلفہ مامومین، وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، نعم، فقرأ وركع فقرأ ورکع، آپ نے تلاوت فرمائی، فقرأ مانے عشق،
تلاوت فرمائی، ورکع اور رکوع فرمایا، ورکع الناس خلفہ اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جو ہے نا وہ رکوع کیا. نعم. ثم رفع رأسه آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر مبارک اٹھایا. نعم. ثم رجع القهقر ثم رجع قہقر اپنے پاؤں ان پاؤں پر مبارک پر واپس ہوئے، ان پاؤں مبارک پر واپس ہوئے. ہاں اور یہ عجیب منظر ہے جب طواف وداع کر کے، اللہ آپ کو مجھے نصیب فرمائے. نہیں اب شوق اتنا رہا اس لیے آمین ٹیلی تھی تو وہ جو ہے نا میں ایک دفعہ مطاف میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے خیال میں یا تو وہ فارسی اور لغت والا تھا یا افغانستان کا تھا ہمارا بھائی، یا پتہ نہیں ادھر جو ہے نا وہاں ان کے قریب جہاں فارسی بولتے ہیں. وہ طواف وداع کر کے اور پھر الٹے پاؤں چلتے ہیں، پیٹھ نہیں دیتے. پیٹھ یہ قہقری یعنی اپنی قدموں پر پیچھے پیٹھ نہیں دینی جب تک بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے. اور میں عجیب مزے میں وہ جو ہے نا لذت ہوئی، عجیب سرور ہوا. تو وہ ایک دو لفظ کلمات، الوداع الوداع اے بیت خدا، یہ پڑھ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ الوداع الوداع اے بیت خدا. تو پتہ نہیں ایک شادی کے ساتھ وعدہ تھا، وہ آ گیا کل چل اٹھو چلے. میں نے کہا یار صبر کر، دیکھ یہ جو ہے نا مزے سے جو ہے نا اس کی دیکھو، اس کا شوق، اس کا ذوق، اس کا احترام، اس کا اکرام، اس کا عمل. میں نے کہا دیکھ یہ لذت بھی دیکھ، کیسے بڑے شوق سے جو ہے نا الٹے پاؤں چل رہا ہے. الٹے پاؤں آگے پھر باب عمرہ کے ساتھ جو ہے وہاں سیڑھیاں آ جاتے ہیں. تو وہ اس بیچارے کو سیڑھی بھی لگی. تو پھر وہ جو ہے نا ایسے الوداع الوداع اے بیت خدا، الوداع الوداع اے بیت خدا جو ہے. اللہ نصیب فرما دے، یا اللہ نصیب فرما دے، یا اللہ نصیب فرما دے. اپنا ثم رجع قہقری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کیا کہیں گے اس کے، پیچھے کی طرف چلے یا الٹے پاؤں. نعم. فسجد على الأرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا زمین پر. نعم. ثم عاد على المنبر ثم عاد پھر آپ واپس لوٹے منبر پر. نعم. واپس تشریف لائے. نعم. ثم قرأ ثم پھر آپ نے رفع دوسری رکعت کی قرات فرمائی، قرات کے بعد رکوع فرمایا. ثم رفع رأسہ، جب رکوع سے آپ نے سر مبارک اٹھایا. ثم رجع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیا کہا تھا، قہقری منا الٹے پاؤں جو ہے نا واپس تشریف لے گئے. حتی سجد بالارض فہذا شانہ کلہ. تو اس سے ایک تو یہ ہوا میاں کہ اگر کوئی آدمی یعنی سوال کرے سالہ سائل کہ آیا ہے حدیث میں کہ عمل کثیر سے نماز میں خلل آتا ہے، اور بعض کے ہاں عمل کثیر سے نماز نہیں ہوتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر ایک ہی رکن میں 3 دفعہ کھجلی کر لی، 2 دفعہ کر لی تو نماز ٹوٹ گئی. یہاں حکہ ہوا، 1 دفعہ یوں کیا، ایسے ہاتھ باندھے ہوئے تھا یوں کیا، پھر دوبارہ ہوا، دوبارہ کھجلی تو یوں کیا یا یوں کیا. تو ان کے ہاں جو ہے نا نماز جو ہے نا دوسری دفعہ کراہت تو اسی میں ٹوٹ گیا. تو اس لیے مجھے جب امام بناتے تھے ظہر میں تو میں اس کا خاص خیال رکھتا تھا کہ سب کے ہاں نماز ہو، سب کے ہاں کھجلی ہو بھی سی تو بھی نہ کریں. خشوع خضوع تو ہے نہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ نصیب فرما دے خشوع خضوع نماز کی روح ہمیں. نعم. تو عمل کثیر جو ہے نا اس کی وجہ سے نماز کا کیا حکم ہوا؟ تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ یہ للاکثر حکم الکل والقلیل کالمعدوم. والقلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیہ نماز میں جو ہے نا وہ عمل نہیں تھا، قیام میں عمل نہیں تھا اس کا، اور رکوع میں بھی نہیں تھا، اور قومہ میں بھی نہیں تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ آیا ہے بعض جگہوں پہ کہ اس کے 2 پاؤں رکھنے کی جگہ تھی. کیا ہے، ایک بازو کا ممبر کے 3 پاؤں والے ہوتا ہے، کبھی یعنی سٹیپ جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، استغفر اللہ. اس کے تو 2 اس کے یہ کیا کہیں گے اس کو، سیڑھیاں. سیڑھی یار یہ نہیں ہوتی سیڑھی، سلم اور جو ہے نا وہ تو وہی، چلو سیڑھی کہہ دو سمجھنے کے لیے، سیڑھی کہہ دو، سمجھ گئے نا. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کی 2 تھی فقط.
2 کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عمل قلیل تھا، اور عمل قلیل سے نماز میں فساد نہیں آتا تھا۔ دوسرا یہی تھا کہ وہ جو ہے نا نماز میں عمل کا نماز کے مفسد ہونے میں یا کراہت ہونے میں اس کا حکم بعد میں آیا تھا، اس کا حکم بعد میں آیا تھا، لہذا یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بھئی عمل کثیر سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، فساد آ جاتے ہیں۔ نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل قلیل تھا۔ نعم۔ قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث قال وإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام تو أعلى من الناس۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا، علی ابن مدینی رحمہ اللہ سے، تو قال، انہوں نے کہا انما اردت، میں نے یہی جو ہے نا کیا نام ہے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اعلیٰ من الناس، آپ اوپر تھے، اعلیٰ من الناس آپ اوپر تھے۔ نعم نعم۔ بهذا الحديث فلا باسا، تو اس کا کوئی حرج نہیں، ان یکون الامام اعلیٰ من الناس، کہ امام مقتدیوں پر اوپر ہو، امام۔ تو اس میں یہی ہے کہ ضرورت کے تحت جائز ہے بدون کراہا، ضرورت کے تحت جائز ہے بدون کراہا، اور اگر ضرورت نہ ہو تو پھر احناف کے ہاں کراہت ہے، تو پھر احناف کے ہاں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں کراہت ہے۔ نعم۔ قال فقلت، یہ جو ہے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتفاع مامون پر یہ تھا کہ تاکہ آپ کی اتباع بھی کریں اور تعلیم بھی لے لیں، تعلیم صلو کما رأیتمونی اصلی کا وہ دکھا دیں کہ کیسے نماز جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو اگر امام کا ارتفاع مامون پر ہو ضرورت کے تحت تو بلا کراہت جائز ہے، تو بلا کراہت جائز ہے، جو ہے نا ضرورت ہو تو یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے کہ اوپر ہو جائے۔ نعم۔ تو یہی جو ہے کیا نام ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد اور وغیرہ، ان کا جو ہے نا کیا کہے جائز ہے، لیکن وہ ضرورت کے تحت، اور بلا ضرورت اگر ہوگا تو کراہت آئے گی، بلا ضرورت اگر ہوگا تو کراہت آئے گی، واللہ اعلم بالصواب۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ ضرورت تھی، اور ممبر کی صرف 2 سیڑھیاں کہا آپ نے، 2 پاؤں رکھنے کی جگہ تھی، دو ایک زمین سے اوپر تھا، ایک اس سے اوپر تھا، بس۔ نعم۔ قال فقلت فإن سفيان بن عيينة قال فقلت، میں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کہا، فإن سفیان ابن عیینہ، یہ آپ کے استاد تھے، آپ کے سفیان ابن عیینہ جو ہے نا امام احمد ابن حنبل کے کیا تھے؟ استاد تھے۔ قال کان یسأل عن ھذا کثیر، ان سے اس بارے میں بہت سوال کیا جاتا تھا، فلم تسمع منہ، تو آپ ایسے کیسے شاگرد تھے کہ آپ کے استاد سے لوگوں نے یہ سوال کیے کہ کیا حکم ہے اس کا جو امام کا جو اپنے مقتدیوں سے اوپر ہو کر نماز پڑھائے، اوپر ہو کے نماز ہو، تو انہوں نے تعجباً یہ سوال کیا کہ آپ نے استاد سے نہیں سنا، آپ نے ہمارا دور ہوتا تو ہم کہتے جی ہم نیند کر رہے تھے، یا کہتے نہیں اس وقت موبائل سے نیچے، استاد سے نیچے سے چھپا کر کھیل رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا عجیب تعجب کی بات ہے کہ جو ہے نا سفیان ابن عیینہ آپ کے استاد ہیں اور آپ ان کے شاگرد ہیں، پھر آپ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہو؟ آپ کے استاد سے تو یہ مسئلہ کئی دفعہ پوچھا گیا، کئی دفعہ، آپ نے نہیں سنا اس کو؟ یہ تعجباً انہوں نے فرمایا۔ نعم، واللہ اعلم بالصواب۔ نعم۔ كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه۔ قال كان يسأل عن هذا، قال كان يسأل هذا، ان سے بہت سوال کیا جاتا تھا۔ نعم۔ فلم تسمعه عن هذا كثيرا فلم تسمعه، آپ نے نہیں سنا؟ نعم، یہ علی ابن عبداللہ نے جو ہے نا امام احمد بن حنبل سے کہا۔ نعم۔ قال لا۔ نعم۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم سقط عن فرسه، سقط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ نعم۔
عن فرسه گھوڑے سے، نعم، فجحشت ساقه أو جوحشت اے خدشت، آپ کا جو ہے نا پنڈلی مبارک مجروح ہو گئی، پنڈلی مبارک مجروح ہو گئی، نعم، ساقه أو كتفه یا آپ کا جو ہے نا کندھا مبارک، یا کندھا، نعم، وآل من نسائه شهرا، وآلا نساءہ شہرا، آلا یہ جو ہے نا اذا حلف لزوجته، اس لیے کہ بیوی سے، اب وہ آپ کہیں گے پہلے تو بڑی تعریف کرتے تھے اور آپ کیا کہو گے آپ کو، یہ عورت جو ہے خلق من ضلع، خلق، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی، تو اگر پریشر رکھیں گے، زور رکھیں گے، کسرت، آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، سیدھی تو نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، معاملہ طلاق کا ہو جائے گا، پھر روئے گا، صاحب جی غلطی سے غصے میں میں نے طلاق دے دی۔ شریف آدمی کبھی کوئی خوشی سے بھی طلاق دیتا ہے؟ روتے ہوئے کہ میرے 2-3 بچے ہیں اور جو ہے نا میں نے غصے میں آ کر دے دی۔ میاں کبھی کوئی خوشی میں دیتا ہے؟ تو اس لیے یہ جو ہے اس سے میاں حکمت عملی سے رہو، اس کو پیار کی مار دو، اس کو پیار کی مار دو، تو تب تو جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ ہمارا بھی جو گھوڑا جو ہے نا سخت ہو نا تو آ کر اس کو منہ پہ ہاتھ کرتے ہیں یوں، پھر اس کی پیٹھ پہ مالش کرتی ہے، پھر وہ جب آتے ہیں تو وہ بوسہ دیتا ہے، پھر وہ جب آتے ہیں نا تو وہ جو ہے نا بوسہ دیتا ہے، تو میاں اس سے جو ہے نا پیار کی مار دو، اس سے، اور نشوزن او اعراضن، نشوزن او اعراضن، تو وہ جو ہے نا وہاں ایک پہلا حکم تو یہ آیا ہے، پہلا حکم تو یہ آیا ہے کہ پیار کرنا چھوڑ دو، کیا مانا؟ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے کمرے میں سلانا بند کر دو، یہ گویا کہ کنایا ہے کہ اس سے جو ہے پیار کرنا چھوڑ دو، اچھا اپنے کمرے میں جا کے سو، میں اپنے کمرے میں جا کے سو، اور پھر آگے جو ہے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، مار بھی سکتے ہو لیکن اگر مارو تو وہ جو ہے کیا نام ہے چہرے سے بچنا، اور پھر حدیث میں اور بھی آیا ہے کہ پہلے وقت مارا بہت، پھر اس کے بعد اس کا حقوق ادا کیا تو کیا ہوگا، اس لیے مارنا بھی اتق الوجہ، اور مارنا بھی سخت نہ ہو، اور منہ سے بھی بچو، تو اس دور میں ایسے حکم وہی باقی ہے کہ اس کو پیار کی مار دو، اس کو جتنی غصے میں آؤ آگے پیار کی بات کرو، دیکھو کیسے جو ہے نا وہ موم بن جاتی ہے، کیسے وہ موم بن جاتی ہے۔ اور پھر آخری حصہ ہوا ایلا، آخری حصہ کیا؟ والذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر اذا حلف بانہ لا یقربک شہرا او کذا و کذا، او کہ میں جو ہے نا 1 مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایلا فرمایا جب انہوں نے چیزیں مانگی دنیاوی، اور یہاں ایک بات آ گئی فضول، وہ بھی کہہ دوں؟ نہیں کہوں، اپنی بیگم کو اپنے درجے سے بڑے کے گھر میں مت لے جانا، اپنے مالی طور پہ اپنے سے بڑے گھر میں مت لے جانا، ورنہ دیکھ کے آئے گی کہ وہ ویسے میں نے جو ہے نا وہ بیڈ لینا ہے، ویسے میں نے الماری لینی ہے، دیکھو کیسے کارپٹ بچھا ہوا تھا، حالانکہ دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھو اوپر نہ دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، جو کار میں سوار ہے وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھے، اگر بڑی کار ہے تو چھوٹی کرولا کو دیکھ لے یا سزوکی کو دیکھ لے، اور سزوکی والا جو ہے نا وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھ لے، موٹر سائیکل والا پیدل والے کو دیکھ لے، پیدل والا بیچارے لنگڑے کو دیکھ لے، اور بیچارہ لنگڑا اس کو دیکھے جو ویل چیئر پہ چل رہا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھو اوپر نہیں دیکھو، دنیا کے معاملے میں، تو اس لیے یہ میں فضول جو ہے نا آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، کہ اپنے سے زیادہ بڑوں کے گھر میں مت لے جانا، ورنہ واپسی میں آ کر جھگڑا ہو جائے گا اور وہ مطالبے شروع کر دے گی، وہ
میں انہیں ویسے بیڈ لینا ہے، دیکھو کیسا تھا ان کا یہ وہ. ہاں تو بہرحال تو کیا تھا، کہاں سے تھے؟ نعم، تو آپ نے ایلا فرمایا. اور پھر نعم فجلس فی مشربتہ، فجلس فی مشربۃ لہ هذا درجتها من جذوع النخل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے کمرے میں تشریف لے گئے جس کی سیڑھی جو ہے نا کھجور کی بنی ہوئی تھی، نا. فأتاه أصحابه يعودونه. فاتاه اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب ابتدا ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے حوالی میں، تو ان کا ایک اور بھی ہمسایہ تھا، تو انہوں نے باریاں رکھی ہوئی تھیں کہ ابھی تم اس فجر کی نماز تم پڑھنے جاؤ، کافی فاصلہ ہے وہاں سے، 2 کلومیٹر تقریباً، یا واللہ عالم اقل اکثر، کہ جاؤ فجر کی نماز میں جو کچھ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا فرمان مبارک سنو تو مجھے آ کے بتانا. اور جب دوسرے دن سیدنا عمر تشریف لے جاتے، اور وہ انصاری تھا غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، واللہ اعلم بالصواب. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جو ہے کیا نام ہے، میں جو ہے نا گھر میں تھا تو آیا، اس نے زور سے دروازہ کھٹکھایا، کہا ہو اندر تو میں نکلا. اس وقت جو ہے غسان یا کوئی اور قبیلہ تھا، ان کے بارے میں خبر پہنچی تھی کہ وہ حملہ کرنا چاہتا ہے جو ہے نا مدینہ منورہ پر. تو سیدنا عمر نے فرمایا کیا وہ جو ہے نا دشمن آ گیا، دشمن کا لشکر آ گیا؟ کہیں گے نہیں، اس سے اکثر. ان کا وہ کیا؟ انہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا طلاق دے دی اپنے جو ہے نا زوجات مبارکہ. تو سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے جلدی سے کپڑے کر بھاگ کے گیا، پھر میں نے وہ خلاصہ خدام سے کہا، مجھے اجازت ہوئی، اور میں جب اوپر گیا تو دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ نیچے ایک چٹائی پرانی تھی، اور اس کا اثر جو ہے نا آپ کی جو ہے نا پیٹھ مبارک پر تھا، اور وہاں کوئی چیز اتنی نہیں تھی اس کمرے میں. مشکیزہ کا بھی ذکر کرتے ہیں کچھ. اس کے بعد میں نے جو ہے نا عرض کیا یا رسول اللہ طلقت نساءک، کہ آپ نے طلاق دی؟ فرمایا نہیں. پھر انہوں نے جو ہے نا جس طرح ہم کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں کی. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری عورتیں جو تھیں نا وہ جو ہے نا پہلے کچھ اور تھیں، جب یہاں آئیں اور انصار کے گھروں کو دیکھا، انصار والوں کے ہاں چیزوں کو دیکھا، تو اب ان میں بھی جو ہے نا وہ تغیر آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاخری لمبا جو ہے. تو اس لیے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرمایا تھا، قسم اٹھائی تھی کہ 1 مہینہ میں قریب نہیں ہوں گا، اور وہ مہینہ 29 کا تھا. اور پھر ازواج مطہرات وہ ایک سیکنڈ گنتی تھی، ایک سیکنڈ اب کتنی باقی ہے. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وقت ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عائشہ کے تشریف لے گئے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو مہینے کا اعلان تھا، ابھی تو 1 دن باقی ہے. تو آپ نے فرمایا شہر ہکذا وہکذا واشار باصبعہ، اور پھر فرمایا یہ مہینہ جو ہے 29 کا ہے، یہ مہینہ 29 ہے. تو پھر وہ آیت نازل ہوئی خیار کی، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا. ايش ما قبله؟ ما قبل هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواج إن كنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہارا ارادہ جو ہے دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی یہ ترقیاں لینے کا ہے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. پھر آپ سے سیدھا ایسا فرمایا ہاں آپ کو خیال ہے یا رہنا ہے تو رہو، جانا ہے تو جاؤ. اور پھر اگر میں نے جو ہے نا کیا نام ہے رہنا ہے، اور پھر آپ سب جاتے انہوں نے کہا کسی اور کو نہ بتانا میں نے یہ اختیار. تو آپ سب سے میں مشورہ کر دیں گے، اس میں کیا میں اپنے ابا سے مشورہ کروں، اپنی ماں سے مشورہ کروں. لیکن انہوں نے فرمایا میرا یہ جو ہے نا میرا یہ جو ہے نا پسند کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار الآخرت کو چاہتی ہوں، میری یہ رائے کسی سے نہ بتانا، کسی سے. تو
یہ تھا ایلا، یہ تھی جا ایلا. نعم. اور اس کی تفصیل آپ کتب فقہ میں پڑھ چکے ہیں بھائی. نعم. فصلى بهم قال فصلى بهم جالسا. نعم. وهم قيام وهم قیام، وہ قائمون تھے. دیکھنا پیارے حضرت سیدی کو حفظہ اللہ ورعاہ، دیکھنا. نعم. فلما سلم قال انما جعل الامام ليؤتم آپ نے به. جب سلام پھر فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به، تاکہ تم اس کی اقتداء کرو پوری. فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو. واذا رکع فارکعوا، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو. واذا سجد فاسجدوا، جب سجدہ کرے تو سجدہ کرو. وان صلى قائما، اگر وہ نماز پڑھے کھڑے ہو کر. فصلوا کہاں گیا؟ فصلوا قیاما، فصلوا قیاما ونزل ل29. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے 29ویں دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ غرفہ مبارک سے اترے. فقالوا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، انک علیت شہرا، آپ نے جو ہے نا الہ فرمایا تھا مہینے کا. فقال اے صلی اللہ علیہ وسلم ان الشہر، جو ہے نا یہ مہینہ، الشہر یہ لام جو ہے نا لام للاحد ہے. اے هذا الشہر 29، یہ 29 کا تھا، یہ 29 کا تھا. نعم. باب اذا اصاب ثوب تو المسلم. اب جو ہے نا وہ اتباع میں جو ہے نا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، اب یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور باقی سارے کھڑے ہوئے تھے. تو عمل جو ہے نا وہ آخری دیکھا جاتا ہے. عمل جو ہے وہ آخری، فعل جو ہے وہ جو ہے نا اگر پہلے کے منافی ہو، پہلے کے ضد ہو، تو پھر پہلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور آخری کو لے لیا جاتا ہے. اور اسی لیے ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں یہ اقامت میں، کہ اقامت پہلے ایک دفعہ تھی، اقامت پہلے ایک دفعہ تھی. اذا اقمت فاوتر، سیدنا بلال کو کہا گیا. اور پھر آخر میں سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ والی روایت کے مطابق پھر 17 کلمے تھے. پھر تو ہمارے ہاں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہمارے ہاں 17 کلمے کہنا افضل اور ایک دفعہ کہنا جائز. 17 کلمے کہنا افضل، ایک دفعہ کہنا جائز. ہم نے وہی آخری عمل کو لے لیا. اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں ایک دفعہ کہنا افضل اور 17 کلمات کہنا جائز. یہ سارا سلسلہ جائز افضل کا ہے، اسے جائز ناجائز کا نہ بناؤ میاں میرے پیارے. جائز ناجائز یوں پاؤں مار دیتا ہے کہ تیری نماز جائز نہیں. میاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، ہر ادا کو قیامت تک باقی رکھنا ہے. ہاں اس لیے یہاں جھگڑا نہیں، یہاں جو ہے اختلاف نہیں، یہاں صرف افضل اور اولا غیر اولا کا، افضل اور جائز کا مسئلہ ہے، افضل اور جائز کا مسئلہ ہے. جو جائز کر رہا ہے اس کو کچھ نہ کہو، نماز پڑھنے دو. اور جو ناجائز، ہاں اور جو افضل چھوڑ رہا ہے، ہاں تو اس میں ایک لطیفہ ہے، وہ پھر فضول ہو جائے گا سنا. شیخ محمد سویل میری بات وہاں مکہ شریف بھی پہنچ رہے ہیں روز، وہاں سے مجھے یہ درس آتا ہے جو ہے نا. مجھے یہاں تو بھیجتا نہیں، امیر صاحب جو ہے نا مجھ سے ناراض ہے. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، شیخ محمد سبئی رحمہ اللہ انگلینڈ گئے تھے. وہ لمبا قصہ ہے الحمدللہ. جس سال میں 80-81 میں گیا، تبادلہ ہوا، تو وہاں پھر میں نے شیخ طہا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طہا عبدالواسع البرکاتی رحمہ اللہ، وہ آئے. وہ چونکہ میرے روحانی والد تھے، روحانی والد تھے. میں طواف کر رہا تھا، مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا بیت اللہ شریف کے سامنے، تو نے کہا میری یہ آنکھ جو ہے نا عبداللہ ہے، ان کے بیٹے کا نام تھا، دوسری تم ہو. اور الحمدللہ آخر تک یہی شفقت ان کی رہی، کئی شفقتیں رہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تو وہ خیر انگلینڈ تشریف لے آئے. پھر شیخ محمد سبئی لائے، اور پھر جو ہے نا شیخ سبئی رحمہ اللہ نے پوچھا، شیخ سیف میرا نام یا سیدی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان میں اور یہ تبلیغی جماعت میں کیا فرق ہے؟ ان میں کون بلا سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں 3 کی جگہ 1 آدمی لے گا. کہنے کہ ان میں اور جو ہے نا تبلیغی جماعت میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا سیدھی تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا. کہنے کہ وہ کیا؟ میں نے کہا تبلیغی جماعت والے جو ہے نا اپنی جماعتیں بھیج کر مہینہ 2 مہینے 3 مہینے محنت کر کے
شرابی کو نمازی بنا لیتے ہیں، شرابی کو نمازی بنا لیتے ہیں، اسے مسجد میں لے آتے ہیں اور یہ اسے ایک ہی منٹ میں مسجد سے بھگا دیتے ہیں، کہتے ہیں تیرا ہاتھ باندھنا صحیح نہیں ہے، ہاں تیرا یوں نہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور یوں لمبے ٹانگے پھیلانا صحیح نہیں ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ بیچارہ کہے گا کس مصیبت میں پھنس گیا۔ میں نے کہا یہ 2-3 مہینے جماعت تبلیغ جو ہے نا محنت کر 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 کے ان کو مسجد میں لاتی ہے، اب یہ پڑھ جاتے ہیں، تم نے زور سے آمین کیوں نہیں کہی؟ ہاں تم نے رفع یدین کیوں نہیں کہا؟ میاں آمین زور سے کہنا تم امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں افضل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہاں جائز ہے، لیکن ہاں ادعو ربکم تضرعا وخفیا، ادعو آمین اللہم استجب، ايش معنى آمین؟ اللہم استجب دعائی، اللہم استجب، لأن لما قال إياك نعبد وإياك نستعين قال جل شانه هذا لي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے؟ آمین، ايش يقول بعده؟ آمین، اے یا اللہ استجب دعائی، استجب دعائی۔ اب وہ جو ہے اس کا مسئلہ وہی ہے ادعو ربکم تضرعا، دعا جو ہے اگر تعلیماً زور سے جائز ہے لیکن افضل بالسر ہے، افضل بالسر ہے، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، ہم نے اس پہ لے لی۔ اس پہ ایک اور لطیفہ بھی ہے، شیخ سبئی رحمہ اللہ کے ہاں پیچھے مقام ابراہیم پہ امام کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا تھا وہ آمین کی چیخ مارتا تھا، ایک تو آمین بالسر ہے ایک آمین بالجہر ہے، وہ چیخ مارتا تھا۔ تو ایک دفعہ شیخ جو ہے نماز سے فارغ ہوئے کہ شہادہ آمین بالشر، ہاں یہ تو جہر اور سر تو ہے، یہ آمین بالشر، وہ چیخ کے ساتھ آمین مارتا تھا تاکہ جو ہے نا پورے جو ہے مسجد والے جو ہے وہ سن لیں۔ تو میاں اس میں جھگڑے میں نہ پڑو، اس جھگڑے میں یہ جائز اور افضل ہے، جائز اور جو جیسے کر رہا ہے اللہ کے لیے اسے نماز پڑھنے دے، اللہ کے لیے۔ وہ بتایا تھا آپ کو طائف میں جو مناظرہ ہوا ہے حضرات سے، مناظرہ نہیں، وہ میرے امیر صاحب نے کہا ہم تابع امیر کے ہوتے ہیں، تو وہاں کا جو امیر تھا اس نے کہا نہیں جی آپ ضرور بات کریں، تو اس نے بات شروع کی، تو میں نے کہا یار میں تو نہ یہاں ہاتھ باندھتا ہوں یہاں بات ہوں نہیں، نہ یہاں میں تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں، اب اپنے مولوی سے پوچھو میری نماز جائز ہے یا نہیں، اور وضع الیدین جو ہے یہ واجب ہے سنت ہے ہاں فرض ہے کیا ہے یہ بتا دو۔ اللہ کے بندے جھگڑوں میں مت پڑو، نماز پڑھنے دو، اسے لے آؤ نمازی بناؤ، اللہ کے گھر کا جو ہے عادی بناؤ، اللہ کے گھر آنے کی جو ہے نا کیا اسے دل میں محبت اور عادت ڈالو، محبت اور اگر اس میں کچھ تمہارے مسلک کے خلاف کوئی چیز ہے نا تو اسے مت جھڑکو، مت روکو، مت روکو، ہاں اگر سمجھانا ہے جو ہے نا اگر اپنا ساتھی ہے اس کی معانست ہو گئی تو آرام سے حکمت سے سمجھاؤ، ادعو الی ربک ادعو بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی یہ احسن، جادلہم باللتی، نرمی سے، یہ نہیں تیری نماز نہیں، ہاں فرعون سے بڑھ کر کوئی بڑا کافر تھا، ہاں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام افضل الرسل تھی، منہم من کلم اللہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم منہم من کلم اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں ہاں قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کیا کرو۔ اور واللہ سیدی نہیں ہے، میں نے بہت سی چیزیں حضرت محتمم صاحب علی دامت برکات سے سیکھ رہا ہوں میں، ہاں کیسے نرمی سے، اور ہمارے بالکل اسی طرح اللہ کروڑ رحمتہ کرے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب شفیع نور اللہ مرکزہ، سب پڑھ لیں ان کے یہی سارے ثواب کے لیے 3 دفعہ جو ہے نا سورۃ اخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی یہ سراپا نرمی نرم، سراپا نرمی اور نرمی، سراپا جو ہے نا مبشرات سنانا، قریب کرنا، قریب کرنا، جی جی مجھے بڑی سختی تھی، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے جائے۔ تو میاں قولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر، تو اس کو اگر پیارے سمجھانا ہے تو پیار سے سمجھاؤ، یہ نہ کہ یہ بدعت ہے یہ حرام ہے تم مبتدع ہو، ہاں تمہاری نماز جائز نہیں ہے، ہاں تمہاری یہ چیز جائز نہیں، میرے پیارے نہیں، میرے پیارے نہیں، میرے پیارے نہیں، میرے پیارے، ہاں حکمت اور ہاں اور پھر جو ہے نا موعظۃ الحسنہ جو ہے نا
اس طرح جو ہے نا وہ سکھاؤ. نعم. پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. نعم. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد وبه قال قال اذا اصاب ثوب المصلی امرأته، اگر نماز پڑھنے والا کا کپڑا اس کی عورت کو لگتا ہے سجدے کے وقت تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ایسا کرنا جائز ہے اور نماز میں حرج نہیں آتا. نماز میں حرج نہیں آتا. نعم. اگر آپ کی ازار اور رداء بڑی ہے اور وہ سجدہ کرتے ہوئے آپ کی بیگم کو لگتی ہے، چاہے وہ جس حالت میں ہے، پاکی کی حالت میں ہے یا ناپاکی کی حالت میں، تو اس سے نماز تمہاری میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مصلی کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نعم. وبه قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض. انا حذاءه ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعم سوئی ہوتی تھی. نعم. وأنا اور میری حائض حالت جو ہے نا وہ غیر نماز پڑھنے کی تھی. نعم. وربما أصابني ثوبه إذا سجد. اور آپ کا کپڑا مجھے لگتا تھا اذا سجد، آپ سجدہ فرماتے تھے. نعم. قالت وكان يصلي على الخمرة. الخمرۃ چھوٹے جا نماز پر جو کھجور کی بنی ہوئی تھی، چھوٹی جا نماز پر جو کھجور کی بنی ہوئی تھی. نعم. هذا والباقی انشاء اللہ تعالی.